الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تو امامت کے عنوان سے یہ آج لوگوں کا شاید آخری درس ہوگا۔ اس کے بعد ھذا فراق بینی و بینکم کہ امام کی امامت پر جو بحث چل رہی تھی اب تک جو بات ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے امام زمان علیہ السلام تک آئی۔ آج آخری جو بحث ہے امام زمان علیہ السلام سے متعلق وہ ہے نیابت کی، یعنی نائب۔ اس دور حاضر میں آپ دیکھیں کہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں اور اس وقت بعنوان نائب جانشین، جو نائب کہہ لیجیے، نائب امام کہے جاتے ہیں، مراجع کرام۔ آج بہت سارے سوالات اس پر ہوتے ہیں کہ آیا نائب امام کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، اور جو وہ ایک خود مستقل موضوع ہے کہ ادھر ہمیں نہیں جانا ہے۔ بات اس پر یہ کہ خود امام کے بعد اجتہاد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ خود امام یہ سوالات رکھی پھر آتی ہے، خود امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو مجتہد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا سب سے پہلا مجتہد کون تھا، یہ بھی سوالات آتے ہیں، یا درجہ اجتہاد تک پہنچتے پہنچتے اس نے کس کی تقلید کی۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے اس کو ایک عقلی طور پہ سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آ جائے پہلے کہ خود عقلی طور پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے کہا مولا آپ رہتے ہیں مثلا مدینے میں اور میں ہوں کوفے میں، تو مدینے اور کوفے کی دوری کتنی ہے؟ اچھی خاصی دوری ہے، آدمی کو جو ہے 15 دن لگ جائیں گے آنے جانے میں۔ اگر ہم کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ تو امام نے کہا کہ فلاں مسجد میں ہمارا جو ہے وہ شاگرد ہیں، وہاں پہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نے ان کو اجازت دی ہے۔ امام کی جو مشہور ترین جو ہے وہ شاگرد ابان بن تغلب زرارہ بن اعین۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اب جا کے شروع ہوا، یہ اماموں کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سب مانتے ہیں کہ چھٹے امام 4000 شاگرد امام نے تیار کیے۔ یہ شاگرد جو پڑھایا تھے مجتہد کیوں بنائے جا رہے تھے؟ اگر تبلیغ کرنا تھا خالی غسل وضو بتا دیتے، ان کو مجتہد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس لیے کہ پھر ان کو دوسری جگہوں پہ بھیجا جائے۔ دوسرے عنوان سے آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی انسان مثلا بغداد میں ہے اور اس کے بعد وہ سو کے اٹھا، اس کو نہیں پتا کہ غسل کیسے کرنا ہے اور اس کو غسل کا طریقہ نہیں پتا ہے، تو اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ امام ہوں گے نا۔ اور امام کہاں ہے؟ مدینے میں۔ تو بغداد میں بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو بتانے والا موجود ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو فوراً آ نہیں سکتا۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل، تو جہاں تک مسئلہ ہے یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے جب امام غیبت میں چلے گئے تو اجتہاد شروع ہوا ہے، وہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ درجہ اجتہاد تک پہنچنے سے پہلے پہلا مجتہد کون تھا، وہ سب بکواس کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اب میں آپ سے بات کروں، چونکہ آپ لوگ تو کلاس میں تھے، خود سمجھ میں غیبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کیا نام ہے دونوں غیبت کا؟ ایک غیبت غیبت صغرا اور ایک غیبت غیبت کبرا۔ غیبت صغرا کیا ہے؟ چھوٹی غیبت۔ غیبت کبرا کیا ہے؟ بڑی غیبت۔ یہ غیبت صغرا کیوں؟ کتنے سال تھی غیبت صغرا کا؟ امام زمان علیہ السلام پیدا ہوئے کا 15 شعبان 255 ہجری ہو گئی بات، اور اس کے بعد جو ہے وہ 260 ہجری میں جو ہے کیا ہے انتقال ہو گیا 11ویں امام کا۔ تو 5 سال کی عمر میں آپ امام بنے، تو 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک آپ کی چلی ہے غیبت صغرا۔ تو کتنے سال بنی؟ 260 میں اگر آپ جوڑیے ادھر 40، 300 ادھر 29، تو 40 اور 29 جوڑے کتنا ہو گیا؟ 69، نیئر اباؤٹ 70 سال جو ہے 70 ایئرز غیبت صغرا چلی ہے۔ اس کے بعد 329 ہجری سے لے کے آج 1444 تک اب تک جو سلسلہ ہے
یہ کون سی غیبت ہے؟ غیبت کبریٰ. تو غیبت کبریٰ کو کتنے سال ہو چکے اب تک؟ 329 میں 1 مار دیے، 30 اور 70 مار کے کیجئے 400، 71 ادھر، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 600، 671 اور 444، 671، 1071، پھر 71 اور 44 جوڑیے، 70 اور 40 کتنا ہوا؟ 110، اور ادھر کیا کہتے ہیں 4، لگ بھگ 1115 سال کے آس پاس جو ہے غیبت کبریٰ کو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت صغریٰ کتنے سال ہوئی؟ لگ بھگ 70 سال. غیبت کبریٰ کتنے سال رہی؟ لگ بھگ 1115 سال. سوال یہ کہ یہ 70 سال کی غیبت جو غیبت صغریٰ جس کو آپ چھوٹی غیبت کہتے ہیں، اس غیبت صغریٰ میں کیا امام کی ملاقات سب سے ہوتی تھی؟ سب سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، بلکہ امام کے کتنے نائب تھے؟ 4 نائب تھے. تو کیا چاروں نائب ایک ہی زمانے میں تھے، یا ایک نائب کے بعد دوسرا نائب، دوسرے نائب کے بعد تیسرا نائب؟ ایک کے بعد ایک نائب تھے نا، چاروں نائب ایک ساتھ. تو اس کا مطلب کہ جس وقت ایک نائب ہے تو بس اسی سے امام کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب غیبت صغریٰ میں بھی امام کی ملاقات پبلک سے نہیں ہوتی تھی. تو پبلک کے لیے اگر دیکھا جائے تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں کوئی ڈیفرنس؟ غیبت میں فرق ہے لیکن پبلک کے لیے کوئی فرق. تو اب پبلک کے اعتبار سے غیبت کتنے سال ہوئی؟ 115 میں وہ بھی 70 سال جوڑ دیجیے. یعنی پبلک تو امام کو 170 کیا کہتے ہیں وہ 1115 پلس 70 تقریباً 1185 سال سے پبلک کے لیے امام غائب ہے. غیبت صغریٰ کیوں کہا گیا؟ کہا چونکہ اس میں امام مکمل غائب نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک آدمی سے ملتے تھے آ کر کے، اور ساری پبلک اس ایک آدمی سے جا کے ملاقات کرتی تھی کہ آپ بتائیے امام نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کیا کہا ہے مثلا. ٹھیک ہے. اس میں بھی امام سب سے ملاقات نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے نائب، دوسرے نائب کے بعد تیسرے نائب، تیسرے نائب کے بعد چوتھے نائب. اس کے بعد چوتھے نائب پہ امام نے کیا کہا کہ آپ اپنے بعد آپ کسی کو اپنا نائب گھوشت مت کیجئے گا. اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 70 سال جو غیبت صغریٰ تھی اس میں بھی امام سب سے ملاقات نہیں کرتے تھے. سوال یہی ہے کہ جب پبلک سے نہیں ملنا تھا امام کو تو یہ 70 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ ڈائریکٹ غیبت کبریٰ کیوں نہیں شروع ہوئی؟ یہ بات اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو غیبت کبریٰ بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اجتہاد اور مرجعیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. غور کر رہے نہیں کر رہے آپ کہ کہا یہ جو 70 سال کی غیبت تھی یہ پریکٹس تھی لوگوں کے لیے، تمرین تھی لوگوں کے لیے. سمجھ گئے آپ کی دھیرے دھیرے لوگوں کو عادت ہو جائے کہ ایک کی طرف رجوع کرنا ہے، امام آپ کے اس طرح سے غیبت میں جائیں گے. تو یہ جو 70 سال کی غیبت تھی یہ فقط کیا ہے؟ پبلک کو پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہ چونکہ اگر امام جو ہے اچانک غیبت میں ڈائریکٹ چلے جاتے، سمجھ گئے آپ، تو لوگوں کے لیے اور زیادہ مشکلات پیش آتی. غور کرنا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 70 سال کس کے لیے؟ تو لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام نے تو خود ہی منع کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو نائب مت بنانا. ٹھیک ہے بابا، وہ امام نے جو منع کیا تھا وہ نائب خاص کے عنوان سے منع کیا تھا. اچھا یہ بتائیے اگر امام اس کے بعد بھی ظاہر ہوتے رہتے، کچھ لوگوں سے ملتے رہتے، تو غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں فرق کیسے کرتے آپ؟ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں یہی تو فرق ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام اپنا نائب خود بناتے تھے اور طے کرتے تھے کہ فردن فردن یہ میرا نائب ہے. غیبت کبریٰ میں چونکہ امام سے کسی کو ملاقات نہیں ہے. اب اگر امام غیبت کبریٰ میں بھی آ کے اپنا نائب معین کرنے لگے اسی طریقے سے تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ برابر نہیں ہو جائے گی. تو اب چونکہ امام تو آ نہیں سکتے تھے تو امام نے کیا کہا کہ اب ہم نائب نہیں بنائیں گے، اب ہم صفات، کیونکہ اگر ہم بنانے کے لیے آئے تو غیبت صغریٰ ہو جائے گی، وہ تو جیسے بناتے تھے. اب ہم کوالٹیز رکھیں گے، اب ہم صفات بیان کریں گے، جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جائے گی وہ ہمارا نائب ہوگا. اب اس کے لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خود فرمایا ہے. کون سی روایت ہے وہ آپ سن لیجئے صلوات پڑھ کے. کہتے ہیں کہ البتہ یہ روایت جو ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کمال الدین و تمام النعمہ
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484. یہ کمال الدین و تمام النعمہ، یہ امام کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی وہ کتاب ہے جو امام زمان کے حکم پر لکھی گئی ہے. امام نے خود کہا کہ ایسی کتاب لکھو کہ جس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پورے کمال الدین یعنی دین جہاں مکمل تمام النعمہ اور جو نعمت جمع تمام ہے. تو اس میں جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 484 پہ امام سے جو ہے کیا کہتے ہیں روایت ہے، اسحاق بن یعقوب نے روایت کی کہ انہوں نے پوچھا کہ مولا اب جو ہے آپ جا رہے ہیں تو اب یہ غیبت آپ تو آئیں گے نہیں معین کرنے کے لیے، اگر آپ اب بھی آتے رہے تو غیبت صغریٰ ہو جائے گی، وہ تو اب آپ کو نہیں آنا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ امل حوادث، اب یہ امام کے جملے ہیں کہ امل حوادث الواقعہ، نئے جو مسائل تمہارے سامنے پیش آئیں گے، فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، تم رجوع کرو ان کی طرف جو ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، جو ہماری حدیثوں کو نقل کرتے ہیں. یہاں حدیثوں کو نقل کرنے سے مراد فقط حدیث کو پڑھ دینا نہیں ہے، بلکہ جو ہماری حدیثوں کو سمجھ سکتا ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ امام معصوم نے خود کہا کہ کلامنا صعب و مستصعب، ہمارا کلام سخت ہے اور سختر ہے، اس کو سمجھ میں آنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھا جائے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اوکے بات. اب اس کے بعد اگلا جملہ جو امام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ جو کیا کہتے ہیں ہماری روایت کریں گے حدیثوں کی، یہ تمہارے اوپر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کے اوپر اللہ کی حجت ہیں، یعنی اگر ان سے کہیں خطا ہوتی ہے تو ہم ہدایت کریں گے. ہو گئی بات. یہ تو ایک روایت ہو گئی. اگر آپ روایت نہیں مانتے کوئی بات نہیں، قرآن مانیے گا. قرآن سے تو انکار نہیں کر سکتے نا. قرآن میں صاف طور پہ بالکل کہہ دیا خداوند عالم نے سورہ توبہ آیت نمبر 122 کیا کہا؟ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ سارے مؤمنین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خروج کریں، وہ نکلیں پڑھنے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے، سب کو نکلنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو پھر ہر گروہ سے ہر جو ہے قبیلے سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں. قرآن نے لفظ تفقہ استعمال کیا فقیہ. اس کے بعد بھی جو ہے یہ شبہ ہو کہ امام کی بات مرجعیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور جب دین میں تفقہ کر لیں، جب دین میں غور کر لیں تو پلٹ کے کہاں آئیں؟ اپنی قوم کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے خاندان کی طرف پلٹ کے آئیں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور ان کو کیا کریں؟ ڈرائیں، ان کو بتائیں، یعنی جائیں پہلے پڑھیں اور اس کے بعد اپنی قوم میں آ کر کے ڈرائیں. تب تفقہ فی الدین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے تعلم. تعلم کسے کہتے ہیں؟ سیکھنا. ایک ہوتا ہے تعارف یعنی معرفت حاصل کرنا. قرآن نے سیکھنے کے لیے نہیں کہا ہے، قرآن نے تفقہ کا حکم دیا ہے. یعنی آپ جا کر کے اس کی گہرائی میں اتریے. تو دین سیکھنا تو سب پہ واجب ہے، تفقہ فی الدین سب پر واجب نہیں ہے. یعنی دین جاننا سارے لوگوں پہ واجب ہے، لیکن دین کی گہرائی میں اترنا سب پہ واجب. یہ کرم ہے اس کا. اگر دین کی گہرائی میں اترنا سب پہ واجب کر دیتا نا تو پتہ چلا کہ جب پوری دنیا مجتہدہ بن رہی ہے تو پھر بقیہ کام کون کرے گا؟ پھر ہے یا نہیں ہے؟ تو تفقہ فی، جو کرم ہے اس کا کہ تفقہ فی الدین واجب نہیں کیا، مگر تعلم فی الدین واجب کیا کہ سیکھنا سب کو ہے. وضو ایسے کرنا ہے اور غسل ایسے کرنا ہے، مگر وضو ایسے کیوں کرنا ہے یہ جاننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے. غسل آپ کو یہ طریقہ ہے کرنے کا، غسل آپ ایسے کیجئے، پہلے سر دھولیے، پھر دائیں حصہ، پھر بائیں حصہ، یہ سب کے لیے جاننا ضروری ہے. غسل ایسے کیوں کرنا ہے یہ سب کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے جاننا. ہو گئی بات. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں. یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحکمت المعرفہ والتفقہ فی الدین، کہتے ہیں کہ دین میں غور کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا کیا ہے؟ اس میں حکمت ہے، اس میں وزڈم ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو خدا نے کہا. کہتے ہیں فمن فقوا منکم فہو حکیم،
اگر کوئی جو دین میں تفقہ کرتا ہے، دین میں جو ہے باقاعدہ جا کے جو ہے MBBS MD DM بنتا ہے، تو کہتے ہیں وہ حکیم ہے، وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے. کہتے ہیں وما احد یموت من المؤمنین، مومنین میں سے جب کوئی مرتا ہے نا تو کسی کے مرنے پہ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک مجتہد کے انتقال پہ شیطان خوش ہوتا ہے. وما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیہ، کہ ابلیس کو مومنین میں سے فقیہ کے مرنے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی کسی کے مرنے پہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت گویا عالم کی موت ہے. اور کر رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد محمد. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خود امام ہی سے روایت ہے، امام فرماتے انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا، تم اپنے درمیان دیکھو کہ کون ہماری حدیثوں کی روایت کرتا ہے، کون ہماری حدیثوں کو سمجھتا ہے. وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، کون ہمارے حلال اور حرام پر نگاہ رکھتا ہے. وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے احکام کو کون پہچانتا ہے. فَرْضَوْا بِهِ حَكْمًا، ان کو اپنا حکم راضی رہو، ان کو اپنا حکم بناؤ. امام فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، ہم نے تمہارے اوپر ان کو حاکم بنایا ہے. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْ، اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حکم دیا اور کسی نے ان کے حکم کو کوئی قبول نہ کرے، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ كَاسْتَخِفَّا، گویا اس نے اس کے حکم کا انکار نہیں کیا، اللہ کے حکم کو اس نے ہلکا سمجھا ہے. وَعَلَيْنَا رَدَّا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے ہم کو رد کیا ہے. وَالرَّدُّ عَلَيْنَا، اور ہم کو انکار کرنا، ہم کو رد کرنا، اور رَدُّ عَلَى اللَّهِ، گویا اللہ کو رد کرنا ہے. اور اللہ کو رد کرنا وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، تو یہ تو پھر انسان مشرک ہو جائے گا. تو مسئلہ کہنے کے یہ کہ اجتہاد کی ضرورت تو امام کے بعد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان سرسوں اور چینی، کیا سرسوں اور چینی آپ کو مکس کر کے دے دیں، آسان ہے الگ کرنا ہے؟ آسان ہے الگ کرنا. جو انسان سرسوں اور چینی الگ نہیں کر سکتا، کروڑوں لاکھوں اربوں حدیثیں ہیں اور اس میں ساری حدیثیں مخلوط ہیں، خالی شروع میں لکھ اٹھا. آج کل تو بہت چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے پہلے سوچا کیجیے ایک بار، نیچے حوالہ کچھ نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، امام قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی برادر مومن کی مدد کرتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے. کہاں ہے یہ؟ ہر اچھی بات کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ منسوخ کر دیا گیا. آیا یہ جو ہے واقع امام سے روایت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے بھی تو درمیان میں جو راوی ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے روایت کی ریحان سے، ریحان صاحب نے دلبر صاحب سے، دلبر صاحب سے آصف صاحب نے، آصف صاحب سے کیا نام ان کا، شاہد صاحب سے، شاہد صاحب سے انہوں نے حیدر صاحب، انہوں نے ان سے، کتنے ہو گئے؟ 3 3 6. کہتے ہیں اگر بیچ میں آصف صاحب ایک بار انہوں نے چوری کیا تھا، یہ پوری حدیث کمزور ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی سے لے کے آخر تک، امام تک جہاں تک مل رہی، درمیان میں ایک بھی راوی اگر گڑبڑ نکلا وہ حدیث مشکوک ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ راوی بھروسے مند ہونا چاہیے. 1400 سال گزر چکا ہے، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے کہ یہ راوی جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ اور واقعاً امام نے ایسا فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ فرمایا نہیں فرمایا. چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ امام نے فرمایا ہے، پکڑو مت جانے دو، پکڑو مت جانے دو. یہ تو بولنے پہ تو سمجھ میں آ گیا نا. اور اگر میں یہی لکھ دوں اور کامہ نہ لگاؤں، انصاف سے بتائیے کیا کریں گے آپ؟ پکڑیں گے یا جانے دیں گے؟ کامہ نہیں لگائے. میں آپ کو آسان مثال ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو بول دیا تو سمجھ میں، پکڑو مت جانے دو، پکڑو مت جانے دو. تو بول دیا ہم نے، لکھ دیا. اگر یہ کاپی پہ ہم کامہ نہ لگائیں بیچ میں، آپ کیسے سمجھیں گے مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبر دیر پیش تو ہے نہیں. آپ کیسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جب زبر دیر پیش نہیں ہے حدیثوں کے اوپر. اب تو وہ بعد میں ابو الاسود دوہری نے لگائے نا قرآن پہ اعراب، پہلے تو نقطہ تک نہیں تھا. اسی لیے تو شہزادی کی جو ہے شہادت میں اختلاف ہے کہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی. تو جب زبر دیر پیش نہیں ہے تو آپ کیسے بتا پائیں گے کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے؟ اور پھر ٹرانسلیشن ہو بھی جائے تو امام کس مقام پہ تھے، کون سی محفل تھی، کہاں پہ کیا بات کہی ہے امام نے، کیا مناسبت، آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ ایک حدیث لے کر کہتے ہیں اس کا مطلب کہ کوئی اس میں ماہر ہونا چاہیے کہ جس کی نگاہ میں پورا علم رجال اور پورا سلسلہ راوی ہونا چاہیے، جس کی نگاہ بالکل گہری ہو اور مطمئن ہو، ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جو بالکل بھروسے مند ہو. امام نے کیا فرمایا؟ شرائط بتائی ہیں کہ بس اس کے پیچھے جاؤ جس کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہے. وہ شرائط یہاں پہ سن لیجئے. کتاب کا حوالہ مسائل الشیعہ شیخ خرم عاملی کی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 31. امام نے کوالٹی بتا دی ہے کہ دیکھو جو بھی اجتہاد پر جا رہا جو بھی مجتہد اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. نمبر 1 فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ. پہلی کوالٹی مجتہد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، یعنی شیطان کی پرستش، شیطان کی عبادت نہ کرتا ہو. وَحَافِظًا لِدِينِهِ. اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہو. کتنی کوالٹی ہو گئی؟ کیا کیا؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ. شیطان سے خود کو بچاتا ہو، دین کو محفوظ رکھتا ہو. نمبر 3 مخالفاً لِہَوَا. اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، یعنی جو دل چاہ رہا ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہو. ٹھیک ہے، 3 ہو گئی. مطیعاً لِأَمْرِ مولا. اللہ کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے. تو کیا ہوئی 4 کوالٹی؟ نمبر 1 شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. نمبر 2 دین کو محفوظ رکھے. نمبر 3 خواہشات کی مخالفت کرے. نمبر 4 اللہ کی اطاعت کرتا ہو. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. تو اب عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. اب جن کو اعتراض ہے مجتہدین کو، ان کو یہ دیکھو کہ اگر ان کو کچھ نہ مانو، کچھ مت مانو، مجتہد بھی نہ مانو، مت کرو تقلید، مت کرو ان کے، لیکن اگر اس کے اندر یہ 4 کوالٹی واقعا پائی جاتی ہے تب بھی وہ لائق احترام ہے یا نہیں ہے؟ آج ایک عام مومن ذرا تر ٹوپی لگا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو آپ لائق سلام سمجھتے ہیں، اس کو پان کھلاتے ہیں. اگر وہ مجتہد اس کے اندر یہ 4 کوالٹی پائی جا رہی ہے تو مت کرو تقلید، کم سے کم لائق احترام تو ہے، ایک مومن تو ہے کم سے کم جس کے اندر یہ 4 کوالٹی. اور اگر جس کے اندر یہ 4 کوالٹی پائی جا رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جو ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، شیطان کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہو، کیا اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی غلطی یا خطا سرزد کرے گا؟ اور اگر کہیں بھی ان سے ہوتی، آپ دیکھیں، آپ توضیح مسائل اٹھائیں، احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب ہے. بعض جگہ پہ مجتہدین جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں بلکہ کیا کہ احتیاط واجب ہے. اور مجتہدین کے فتوے میں اختلاف کیوں؟ کہاں اختلاف ہے؟ ہم کو دکھائیے کسی مجتہد کے فتوے میں اختلاف. کس مجتہد نے کہا کہ وضو میں کسی مجتہد کا کوئی اختلاف ہے؟ سیستانی صاحب، خامنہئی، جتنے مجتہد ہیں سب وضو کا ایک طریقہ بتاتے نہیں بتاتے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک سب وہی کہتے ہیں وضو ایسے کرنا ہے. کسی مجتہد کے یہاں غسل کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے. کسی مجتہد کے یہ اختلاف نہیں ہے کہ نماز کی صبح کی رکعت 2 ہے یا 4 ہے. کسی مجتہد کے اختلاف نہیں ہے کہ روزہ 1 مہینہ رکھنا ہے 2 مہینہ رکھنا ہے. کسی مجتہد کے اختلاف نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہے. کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے خبز نکالنا نہیں ہے کہ نکالنا ہے. کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے جہاد کرنا ہے نہیں جہاد کرنا ہے. کتنے ہو گئے؟ فروع دین یہی تو. کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے کہ امر بالمعروف واجب ہے نہیں واجب ہے. کسی مجتہد کا اختلاف نہیں کہ نہیں عن المنکر ہے یا نہیں ہے. کسی مجتہد کا اختلاف نہیں کہ تولا و تورا کے بارے میں، نہ وضو کے بارے میں، نہ غسل کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں. ساری کس میں اختلاف ہے؟ آخر اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ جزئیات میں، چھوٹی چھوٹی جو سائڈ کی چیزیں ہیں. مثلا جزئیات، مثلا مثال کے طور پہ آیا تیسری رکعت میں تسبیحات اربع 1 بار پڑھنا یا 3 بار پڑھنا؟ آیا مجتہد کے یہاں اس میں اختلاف ہے تسبیحات اربع پڑھنا یا نہیں پڑھنا؟ یہ کسی نے اختلاف نہیں کیا. یہ سب کہتے ہیں پڑھنا ہے. اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ 1 بار پڑھنا ہے 3 بار پڑھنا. کسی کے یہاں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہے کہ مثلا کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں منی نکل جائے تو غسل واجب ہے. سب کہتے ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ کوئی کہتا ہے 2 بار، کوئی کہتا ہے 1 بار، کوئی کہتا ہے ایسے دنیا پہ. یہ کس بنیاد پہ؟ کہ بھائی جس کو روایت ملی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ایک ہی کتاب 10 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. 10 اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے ہیں، 10 کے نظریے اس فارمولے کو پڑھنے کے بعد الگ الگ نتیجہ نکلتا نہیں نکلتا؟ یہ سارا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے سب کا. اصل میں سب ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور اختلاف ہونا یہ علم کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہونا یہ علم کی دلیل ہے. تو اختلافات جو ہو رہے ہیں وہ کس چیز میں ہے؟ جزئیات میں. اور اگر کہیں پر یہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں تو آپ جا کے توضیح مسئلہ میں دیکھیں کیا ہے؟ احتیاط واجب ہے. مثلا آپ چاہیں تو پیروی کریں اور چاہیں تو آپ اس مسئلے میں کہیں اور جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. کسی مجتہد نے زبردستی
نہیں کیے، بلکہ ہم کو تو واقعا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک آدمی نکلا تو، وگرنہ اور تقلید واجب نہیں ہے۔ تقلید 3 چیزیں ہیں، کتنی ہیں؟ 3 چیز آپ کو۔ نمبر 1، خود آپ مجتہد بن جائیے، آپ کے اوپر تقلید نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ احتیاط کیجئے۔ مثلا آپ ایک جگہ پہ ایسے چلے گئے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو قبلہ نہیں معلوم کدھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ادھر ہے۔ احتیاط کیا کہتا ہے؟ چاروں طرف نماز پڑھو، 32 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ آپ سڑک سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا چھینٹ پڑ گئی، نجس ہے، احتیاط کیا کہتا ہے؟ نجس ہے، جا کے دھل لو، کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پاک رہیے۔ جبکہ مجتہد کیا کہتے ہیں؟ جب تک یقین نہ ہو جائے آپ کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کو ان سارے مسائل سے نجات مل رہی نہیں مل رہی ہے؟ آپ غسل کر رہے ہیں، پتہ نہیں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، احتیاط کیا کہتا ہے؟ ڈال دو، پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا، احتیاط کیا ڈال دو، ایک بار پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا، پھر ایک بار ڈال دو۔ تو 8 گھنٹے تک آپ غسل کر رہے بیٹھے۔ مجتہد کیا کہتا ہے؟ آپ ایک مرتبہ ڈال دیے، چلا گیا پانی، آگے آپ کو ٹینشن نہیں لینا، آپ کا کام تھا پانی ڈالنا، پہنچانا اور پہنچنا آپ کی رسپانسبلٹی۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ آپ کوا اسنان نہائیے، آپ جیسے ایک عام لوگ نہاتے ہیں ویسے آپ نہا لیجیے، پہنچ گیا۔ یہ فائدے ہم کو مل رہے نہیں مل رہے؟ نماز میں آپ کو شک ہو گیا، ختم۔ احتیاط کیا کہتا ہے؟ گئی۔ لیکن مجتہد کیا کہتا ہے؟ محل سے اگر آپ گزر گئے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہم سب لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ رکھے اور ان مجتہدین کرام کی جو ہے فتاوی پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تقلید واجب ہے اور ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔